پوچھا اس سے کہ موت کیسی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ اس شخص نے کہا مردے نے کہ حضرت 90 سال پہلے میں مرا تھا، موت کی سختی آج تک حلق میں محسوس کر رہا ہوں۔ آپ غور کیجئے کتنی سخت ترین موت ہے، لیکن یہی موت جس کے بارے میں قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ موت کا مزہ سخت سے سخت بھی ہوتا ہے، موت کا مزہ میٹھے سے میٹھا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ موت کا مزہ کا مطلب ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہر آدمی موت کا مزہ چکھتا ہے، یہ بولتے ہی ہمارے ذہن میں موت کی سختی آتی ہے۔ موت کی راحت بھی ہے، موت کی لذت بھی ہے، موت کی شیرینی بھی ہے، موت میٹھی ہے۔ ہم صرف موت کو کڑوی سمجھ رہے ہیں، ہم نے موت کے کڑوے مزے کو دیکھا ہے یا سنا ہے، لیکن موت کی مٹھاس جو شہد سے زیادہ ہے، اس لذت کو ہم نے سنا نہیں ہے۔ یہی لذت ہے، اس وجہ سے دنیا میں جتنے خدا رسیدہ بزرگان دین، علماء، اولیاء گزرے ہیں، ہر ایک موت سے محبت رکھتے تھے، ان کو کبھی موت کا ڈر ہوتا نہیں تھا، اس لیے کہ موت ان کے سامنے شہد سے زیادہ شیریں تھی۔ اور ہم کو ڈر اس لیے ہوتا ہے کہ موت کریلے سے زیادہ کڑوی ہے، ہم یہ تصور کرتے ہیں۔ تو ہماری موت میں، اولیاء اللہ کی موت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب یہاں اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تو بول رہے ہیں مول صاحب قبر کا عذاب بھی تو ہوتا نا؟ قبر کا عذاب بالکل ہوتا۔ ایک حدیث پاک ہے، وہ حدیث پیش کرتے لوگ، دیکھو بڑے بڑے صحابی، سرکار کی صحبت میں رہنے والے صحابی کو بھی زمین دبا دی تھی۔ حدیث شریف ہے صحیح بخاری وغیرہ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے مزار انور پر گئے، ان کی تدفین ہو گئی، اس کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی کچھ دیر۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور آپ یہاں کچھ دیر اور انتظار میں رہے، دعا فرماتے رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میرے اس صحابی کو جیسے قبر میں لٹایا گیا اور مٹی ڈال دی گئی تو زمین ان کو دبوچنے لگی۔ آپ غور کیجئے کہ قبر کیا چیز ہے، لیکن یہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا، اس کی تشریح میں بڑے بڑے اکابر بزرگوں نے لکھا ہے، زمین کا یہ دبوچنا وہ صحابی کے لیے ایسا تھا جیسے کہ ماں اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کے دبوچتی ہے، تو ماں اپنے بچے کو جتنا دباتی ہے اسے اتنی راحت ملتی ہے، اس کے برخلاف کوئی دشمن اگر دبائے تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ صحابی کے لیے اس طرح کا دبوچنا تھا۔ تو قبر کے دبوچنے، قبر کا تنگ ہونا بھی کبھی راحت دیتا ہے۔ قبر ہر وقت تنگ تو ہوتی ہے مگر ہر وقت تکلیف نہیں دیتی، ہر کسی کو تکلیف نہیں دیتی، لیکن عام جو بندے ہیں ان کے متعلق تو دوسری بخاری کی حدیث میں آئے کہ اتنا دبائے گی قبر کے پھسلیاں ایک دوسرے سے مل جائیں گی۔ اور جو بندہ راحت والا ہوتا ہے اس کے لیے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ تیری قبر 70 گز چوڑی لمبی کر دی گئی۔ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ راحتیں بیان کی گئی۔ تو حاضرین کرام، اور سے مبارک جو اہتمام اس کا کیا جاتا ہے، یہ بالکل اکابر بزرگان دین سے تو ہمارے پاس طریقہ چلا آ رہا ہے، مگر اس کی بنیاد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ مطلب یہ کہ سال میں ایک مرتبہ ہم بزرگوں کے پاس خاص طور پر اسی دن حاضر ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ زیارت تو بہت سارے لوگ ہیں ہر دن کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں ہر نماز کے بعد کرتے ہیں۔ ہماری جامع نظامیہ میں آئیے آپ کبھی دیکھیے، مسجد سے نماز پڑھ کے نکلنے کے بعد سارے طلباء شیخ الاسلام بانی جامعہ کے مزار پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ حضرت دیکھے ہوں، کئی مرتبہ زیارت بھی ہوئی ہے، تو سارے طلباء زیارت کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد زیارت ہوتی ہے، بعض لوگ جمعرات کو کرتے ہیں، بعض جمعہ کے دن کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہے، مگر اللہ والوں کی زیارت عام طور پر سال میں ایک مرتبہ جو اہتمام ہوتا ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اگر ہم آسان لفظ میں کہیں گے تو بزرگوں کا عرس منانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی اس دن زیارت کرنا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا۔ اب دعائیں مغفرت کا مطلب کیا وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا، اس کا غلط مطلب نہیں لے لینا۔ دعائیں مغفرت بولے تو گناہ گاروں کے لیے کرتے نا، اللہ والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے کیا؟ ایسا سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو خیر، زیارت کرنا، دعائیں مغفرت کرنا، ان کی خدمت میں ایصال ثواب کرنا،
عالی درجات کے لیے دعائیں کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں عرس میں ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مسند امام احمد اور مستدرک حاکم کی حدیث شریف ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر احد، جو مدینہ پاک سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر ہے، تو مدینہ شریف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اسی دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جاتے تھے جس دن آپ کی شہادت ہوئی تھی، حدیث شریف ہے۔ اور یہ عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ احد کے بعد ہر سال رہا، یعنی تقریباً 8 سال تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی زیارت اسی دن کرتے تھے۔ تو اولیاء اللہ کا جس دن وصال ہوتا ہے اسی دن زیارت کرنے کو عرس کہتے ہیں۔ یہ تو پیارے نبی کی سنت ہے، اس کو کون بدعت کہے گا؟ جو لوگ بدعت کہہ رہے ہیں نا، دراصل وہ بدعتی ہیں۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، وہ اسلام کے بارے میں ایک لیبل پوری دنیا لگا رہی ہے کہ اسلام دہشت گرد مذہب ہے۔ جو بول رہے ہیں نا وہی لوگ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے فلسطین میں معصوم چھوٹے سے چھوٹے بچوں پر رحم نہیں کرنے والے، ان سے بڑے اور کون دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ مگر وہی لوگ بول رہے ہیں اسلام دہشت گرد ہے، مسلمان دہشت گرد ہے۔ ایسے ہی جتنے بدعتی ہیں ان کا نام و نشان نہیں تھا 40 سال پہلے، 50 سال پہلے، 100 سال پہلے۔ اہل سنت و جماعت صحابہ کے زمانے سے آج تک ہے، اور بعد میں آنے والے ہم کو بدعتی کہہ رہے ہیں۔ ان کا وجود بدعت ہے بھائی، وہ لوگ تھے نہیں پہلے، آئے بعد میں اور پہلے کے لوگوں کو بول رہے ہیں بدعتی ہے۔ ایسے ہی جیسے کہ یہودی عیسائی اسلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ دہشت گرد مذہب ہے، تو یہ بدعتی ہم کو بدعتی کہہ رہے ہیں۔ تو عرس بدعت نہیں ہے، عرس کو بدعت کہنے والے بدعتی ہیں، خود بدعت بھی۔ تو ایسے کیسے سنت ہوا کہ سرکار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرتے تھے؟ آپ جب یہ بولیں گے تو پھر اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ ان کے سوالات کے جو انداز ہے نا وہ ایک خاص قسم کے، ہر جگہ وہی آتے، میلاد آیا تو وہی سوال، 11ویں پہ وہی سوال، عرس پہ وہی سوال، فاتحہ پہ وہی سوال، تھوڑا طریقہ بدلتے، بس الفاظ بدلتے تھے۔ اب نیکسٹ کیا سوال ہوتا؟ نہیں سرکار تو کرے تھے بھائی، صحابہ کرام کرے کیا؟ یہ سوال ہوتا پھر۔ تو حاضرین اسی حدیث شریف میں آتا ہے حضرت ابو بکر و عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سارے کے سارے ہر سال امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اسی دن زیارت کے لیے جاتے تھے۔ پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں ہے، یہ راوی جو بیان کر رہا ہے وہ حضرت عثمان غنی کے زمانے کے تھے۔ اب بعد میں لوگوں کو تشویش ہوتی، یہ شیطان ہے نا، دماغ سے کھیلتا۔ اب ہو سکتا میں پوری بات نہیں کرتا تو میرے کو بھی بول دیتے، مول صاحب مولا علی کا نام ہی نہیں لیا، دیکھو 3 خلفاء کا بول دیا۔ ہم کیا کریں گے بھائی، حدیث میں اتنا ہی ہے تو اتنا ہی بولیں گے۔ اس کا مطلب حضرت مولا علی نہیں جاتے تھے؟ وہ راوی جو بیان کر رہے ہیں انہوں اس زمانے کے تھے، اتنا بیان کرے۔ اب جب 3 خلفاء کرتے تھے تو حضرت مولا علی نہیں کریں گے، چلو 3 خلفاء کو رہنے دیجئے، سرکار کرتے تھے تو مولا علی نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے۔ پھر ذکر نہیں آیا نا، تو ایک قاعدہ ہے، اصول قاعدے ہوتے ہیں، وہ قواعد ذہن میں رہے تو قواعد ذہن میں رہے تو بہکتا نہیں آدمی۔ کہ حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں عدم ذکر عدم کو مستلزم نہیں، یعنی کسی چیز کا ذکر نہ کرنا اس کے نہ ہونے کو لازم نہیں کرتا۔ ذکر نہیں کرے، مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں گا ایک مثال دے کر، آپ کسی کی تعریف کریے تو بولتے بڑے سخی آدمی ہیں بھائی، لوگوں کی کیا مدد کرتے، اچھے اخلاق ہیں، حسن اخلاق والے تھے۔ مگر آپ یہ بولیے 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے بھائی، یہ تعریف کرتے لوگ؟ نہیں کرتے۔ اچھے اخلاق تھے، ملنسار تھے، محبت سے رہتے تھے، ہمت والے تھے، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، روزانہ قرآن پڑھتے تھے، بولتے؟ نہیں بولتے۔ کیوں نہیں بولتے؟ جو چیز عام طور پہ کی جاتی وہ نہیں بولی جاتی، یہ طریقہ ہے۔ تو جو عمل زیادہ ہوتا تھا اس زمانے میں اس کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ لیکن لوگ اب میلاد کا بھی ذکر آیا تو یہ پوچھتے آپ کو صحابہ کرتے تھے کیا؟ صحابہ دن رات وہی کرتے تھے، جو دن رات کرتے تھے اس کے بارے میں سوال کرتے۔ تو عجیب سی بات ہے، کیونکہ صحابہ سے بڑھ کے، سرکار کے اہل بیت سے بڑھ کے سرکار کی تعریف کون کریں گے؟
ان حضرات نے کیا ہے تو ہم کر سک رہے ہیں، وہی نہیں کرتے تو ہمارے پاس پہنچتے کیسے؟ تو ان کا ذکر کرنا، تو عدم ذکر عدم کو مستلزم نہیں، یہ قاعدہ ہے، یہ قاعدہ آپ ذہن میں رکھیں گے تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ بہرحال کسی بات کا ذکر نہ کرنا اس کے نہ ہونے کو نہیں بتاتا۔ بہرحال حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرس کیے ہیں صحابہ کرام کا، تو سرکار اپنے غلاموں کا عرس کیے اور ہم غلام اپنے آقاؤں کا کرتے، بس اتنا فرق ہے۔ اور اس میں بھی یقیناً ثواب ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، اس کو سنت سمجھ کے کرنا، ڈر کے کیا ہوتا کہ کیا نہیں کہ لوگ کوئی کفر بول رہا، کوئی شرک بول رہا، کوئی بدعت بول رہا، نہ شرک ہے نہ بدعت ہے نہ کفر ہے، بلکہ عین نبی کی سنت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سے پہلے بھی غالباً میں نے عرض کیا تھا، جامعہ نظامیہ کے بڑے مفتی، پہلے مفتی ہیں حضرت مفتی رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے آپ شاگرد ہیں، تو آپ اپنی کتاب فتاوی نظامیہ میں لکھتے ہیں، اولیاء اللہ بزرگان دین کے عرس کے موقع پر ان کی زیارت کیا کرو، کیونکہ اس وقت جو خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے وہ دوسرے دنوں میں نہیں آتی۔ عرس کے دنوں میں جو خدا کی رحمت اللہ کے محبوب بندوں میں نازل ہوتی ہے وہ باقی دنوں میں نہیں آتی، باقی دنوں میں دوسری رحمت رہتی ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے ایسے بھی آستانے ہیں اور مدرسے ہیں کہ وہاں پر ہر دن کھلایا جاتا ہے، ہر دن کھلایا جاتا ہے، لیکن عرس کے دنوں میں خاص پکوان ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کی رحمت ہر دن اترتی ہے، مگر عرس کے دن میں بریانی کی لذت والی ہوتی ہے اور دوسری لذتوں کی ہوتی ہے، اس کی نعمت، وہ نعمت پھر دوسرے دن نہیں ملے گی، دیکھ خالی ہونے کے بعد میں نہیں ملے گا۔ اس لیے عرس کے موقع پہ شرکت کرنا بزرگوں کی، اور آراس بزرگوں کے عرس کے موقع پر ان کی زیارت کرنا سارے اولیاء کرام کی سنت ہے۔ ایک بھی اللہ والے ایسے نہیں گزرے ہیں جو کسی کے عرس میں نہیں جاتے، ایک بھی نہیں گزرے، کسی نہ کسی بزرگ کے عرس میں اللہ والے آتے ہیں، یہ بات مسلم ہے۔ تو خیر حاضرین کرام، اب جن کو یہ عرس کے طور طریقے جو خلاف شریعت ہے وہ واقعتاً اچھے نہیں معلوم ہوتے تو وہ اچھے بھی نہیں، ان کو انجام بھی دینا چاہیے، اس کو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ بہرحال سنت نبوی کے مطابق کی جائے، عرس کرنا سنت ہے تو نبی کے طریقے پہ کیا جائے تو واقعتاً وہ پوری سنت ہوگی۔ اس طریقے کو بدل دیے اور غیر غلط طریقے جو ہے اس میں شامل کر لیے تو ظاہر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں جس نے کوئی بدعت شروع کی وہ سنت اٹھا لی گئی۔ ایک بدعت اگر شروع کریں گے تو عمل کرنے کے لیے سنت رہے گی نہیں۔ بدعت کی اتنی بڑی نحوست ہے، اتنی بڑی نحوست ہے۔ حاضرین کرام، اب بزرگوں کے آراس کے موقع پر ان کے دربار میں حاضری دیتے ہیں، کتنا ادب اور کتنے طریقے سے دینا چاہیے، اس کے بارے میں چند باتیں بزرگوں کے احوال اور واقعات میں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں حضرت عبدالصمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ، حافظ قرآن تھے، اور ایک حضرت کے شاگرد ہیں حضرت ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ۔ افغانستان سے حضرت جامعہ نظامیہ کو پڑھنے کے لیے آئے تھے، اور کیسا پڑھنے کو آئے تھے؟ وہاں پہ عالم کورس ہونے کے بعد آئے، عالم بننے کے لیے آتے تھے۔ حضرت کا نام سن کر، شیخ الاسلام کا نام سن کر حضرت ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جس وقت یہاں آئے تھے حیدرآباد دکن، ان کی عمر 20 سال تھی۔ 20 سال کی عمر میں ساری کتابیں پڑھ لیے تھے، عالم بن گئے تھے، پھر حضرت کے پاس سیکھنے کو آئے تو حضرت شیخ الاسلام نے اپنے بڑے شاگرد جو حضرت عبدالصمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ تھے ان کو مامور کیا کہ آپ ان کا قرآن مجید، حافظ قرآن تھے تو حافظ قرآن ہیں، آپ ان کا قرآن مجید سنیے اور ان کو تعلیم دیجیے۔ تو حضرت فرماتے ہیں نماز فجر کے بعد حضرت عبدالصمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کو میں قرآن سناتا تھا، تو فرماتے ہیں جیسے جیسے میں قرآن سناتا تھا، اصل واقعہ جو ہے میں بیان کروں گا، یہ ایک ضمناً ہے، تو جیسے میں قرآن سناتا تھا وہ روتے تھے۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد رونے والے 2 ہو گئے، وہ بھی روتے تھے، میں بھی روتا تھا۔ تو اللہ کی محبت میں رونے والوں کی صحبت میں بیٹھے تو آنکھوں سے آنسو بہتے، ظالموں قاتلوں کی صحبت میں بیٹھے تو دل بھی سوکھ جاتا۔ تو وہ رونے والوں کی صحبت میں بیٹھے تھے، فرماتے ہیں میں بھی رونے لگا۔
اب اس کے بعد ہر دن یہ قرآن پڑھتے پڑھتے روتے، وہ سنتے سنتے روتے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں حضرت عبدالصمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک مرتبہ میں اپنے استاذ کے مزار پر زیارت کے لیے گیا۔ وہ کسی استاذ کا نام ذکر کیے، میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ ان کے پاس زیارت کے لیے گیا۔ کچھ دیر کھڑا رہا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، استاذ نے فرمایا مزار سے کہ بیٹا کم از کم وضو کر کے آیا کرو۔ تو مطلب صاحب مزار آنے والے کے باوضو ہونے بے وضو ہونے کو بھی جانتے ہیں، اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں، اندر ہے نا 10 من مٹی میں اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری کو کیا دیکھتے ہیں، ہم بھائی ایک فارمیلٹی کر لے کے پھول پیش کر کے چلے جائیں گے۔ یہ بدخیالی کے ساتھ ان بزرگوں کے دربار میں حاضری نہیں ہو سکتی، کچھ نہیں ملے گا، بلکہ جو ہے وہ بھی چھن جائے گا اگر ایسے بے ادبیاں ہوں گی۔ تو وہ فرماتے ہیں، وہ بزرگ عبدالصمد رحمۃ اللہ علیہ کا جان بوجھ کے گئے تھے، وہ فرماتے ہیں مجھے اب یاد آیا کہ واقعتاً میں بے وضو تھا، یعنی وہ سمجھ رہے تھے میں باوضو ہوں، نماز کے لیے وضو کیے تھے، درمیان میں وضو ٹوٹا تھا، ان کو یاد نہیں تھا، تو فوراً گئے وضو کر کے آئے۔ تو پتہ کیا چلا، بے وضو زیارت کرنے والے کو انعامات و اکرامات کچھ الگ قسم کے ہوتے ہیں، اور باوضو آنے کے لیے کچھ انعامات الگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ والوں کے مزار کی زیارت کے یہ فوائد ہوتے ہیں۔ اب وہ بزرگ ایسے تھے، ان کو صاحب مزار نظر آئے۔ میرے شیخ محترم پیر طریقت حضرت رئیس المفسرین علامہ سید شاہ طاہر رضوی قادری رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اولیاء کی زیارت کرنے والے کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف مزار اور مزار کے اوپر کی چادر کی زیارت کرتے ہیں، یہ عام لوگ ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو مزار کے اندر صاحب مزار کی زیارت کرتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو صاحب مزار کے دل میں انوار کی زیارت کرتے ہیں، اور آخری درجے کے وہ ہوتے ہیں جو ان انوار میں اپنے رب کا جلوہ دیکھتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کی مزار کی زیارت اتنے طریقے سے کی جاتی ہے۔ ایک ولی کی زیارت کرے تو وہ کیفیت میں کرتا ہے، اور ایک خوف خدا رکھنے والا بندہ عبادت گزار زیارت کرے تو وہ ان کے جسم کو دیکھتا ہے، صاحب مزار کو دیکھتا ہے۔ اب ہم جیسے عام انسان بس مزار کو دیکھتے ہیں، اسی سے فیض حاصل کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال حاضرین کرام، ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے، کم از کم صاحب مزار کو تو دیکھ سکیں، لیکن دیکھنے کے بعد بولنے کا حکم نہیں ہے، دیکھنے کے بعد بولنے کا حکم نہیں ہے۔ اصول ہے اولیاء اللہ کا، صوفیاء کا، کہ جس نے اپنا راز ظاہر کیا وہ نعمت سے محروم ہو گیا، اصول ہے، وہ نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کئی بڑے بڑے اکابر بزرگوں نے ایسے حالات بیان کیے، حافظ صاحب کی باتیں اچھی رہتی ہیں ماشاءاللہ۔ تو خیر حاضرین کرام، اولیاء اللہ بزرگان دین کے مزارات کی زیارت کی بات آئی ہے، تو حضرت معصوم پیر رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان اور آپ کے خانوادے کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کا میں ایک حال واقعہ آپ کو بیان کروں گا۔ ہمارے صاحب جانتے ہیں حیدرآباد میں بڑے مفتی ہیں، شیخ الاسلام بانی جامعہ کے شاگرد ہیں حضرت مفتی سید مخدوم حسینی رحمۃ اللہ علیہ۔ کچھ دیر کے لیے اتنا سمجھ لیجئے، حضرت معصوم پیر رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے کی شخصیتیں کیسی اعلیٰ ترین ہیں۔ اگر آپ کو یہ جاننا ہے تو حضرت مفتی مخدوم حسین رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھ لیجئے، ان کا علمی کمال دیکھ لیجئے، کافی۔ اور یہ جو بزرگان دین یہاں پہ ماشاءاللہ آرام فرما رہے ہیں، یہ اپنے وقت کے علماء تھے، اپنے وقت کے مفتی تھے، اپنے وقت کے علماء مفتی تھے۔ ویلور کے بڑے بڑے اکابر علماء ان حضرات سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، جو اس وقت اس زمانے میں بڑا نامور ادارہ تھا لطیفیہ، وہاں کے فارغین مفتی ان حضرات سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ادھونی کے بعض واقعات میں ان کے نام بھی ملتے ہیں، کون آتے تھے، حضرت سے ملاقات کرتے تھے۔ تو بہرحال حاضرین، حضرت مفتی مخدوم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا جاتا ہے، آپ نے خود لکھا اپنی کتاب میں، برہان الدین نامی آپ کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ بزرگان دین کے مزارات پر گنبد بنانے کی بحث کرتے ہوئے آپ نے یہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد محترم کے عرس کے موقع پر
ان کے مزار پر زیارت کے لیے گیا، چادر گل وغیرہ پیش کی گئی۔ اس کے بعد ایک چند دنوں کے بعد میں غالباً حضرت معصوم پیر رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں کوئی بزرگ ہے، ان کے اولاد امجاد میں سے، جو حضرت مفتی مخدوم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی سے کہنے لگے کہ آپ کے والد کا مزار بوسیدہ ہو رہا ہے، اس کی تعمیر کیجیے، داغ دوزی کیجیے اور اس کو درست کر لیجیے۔ تو بہت اصرار کیا، حضرت نے نام لے کر بیان کیا، حضرت کی اولاد میں سے کسی بزرگ کا نام لیا ہے، وہ یاد نہیں ہے، تو فرمایا کہ انہوں نے بڑا اصرار کیا۔ تو میرے بڑے بھائی، انہوں نے اپنے بڑے بھائی کا ذکر کیا مفتی صاحب نے، کہ میرے بڑے بھائی نے اس کا فیصلہ لیا کہ ہم مزار کی جو ہے مرمت کریں گے۔ تو اس کے ارادے سے شاہ علی نامی کوئی جو تعمیر کرنے والے بیلدار وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بلایا گیا، 5 لوگ وہ تعمیر کے لیے، مزار کی مرمت کے لیے آئے۔ تو جب کڑی، جو اس زمانے میں پتھر رکھے جاتے تھے، ایک کڑی جب ہٹائی گئی تو سارے لوگ بڑی آواز سے درود پڑھ کے رونے لگے۔ مفتی صاحب فرما رہے ہیں میں کچھ دور کھڑا ہوا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے۔ رونے کی آواز سن کر میں جب قریب آیا تو لوگوں نے بتایا، وہاں موجود لوگوں نے، مزدوروں نے بتایا کہ حضرت کے والد محترم کے پاؤں نظر آ رہے ہیں اور بالکل صحیح وہ سالم ہیں۔ تو حضرت مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے والد کے انتقال کے 2 سال 4 مہینے کے بعد میں یہ کام کیا جا رہا تھا۔ تو 2 سال 4 مہینے گزرنے کے بعد بھی اولیاء اللہ کے جسم سلامت رہتے۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے بھی قدم بوسی کی اور میں نے بھی زیارت کی، جملہ 6 لوگوں نے اس کی زیارت کی ہے۔ تو اولیاء اللہ بزرگان دین مزارات میں حیات ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ شک ان لوگوں کو ہونا چاہیے کہ جن کے اپنے اعمال برے ہوتے ہیں۔ حاضرین کرام، آپ غور کیجئے، اس کے متعلق باضابطہ ایک دلیل بھی ہم کو قرآن پاک سے مل سکتی ہے۔ اب لوگ اگر ہم یہ کہیں گے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ قبروں میں زندہ رہتے ہیں، لوگ بولتے کیا دلیل ہے؟ کہ تمہارے ڈھکوسلے ہیں، تمہارے خیالات ہیں۔ سورہ کہف کی بڑی مشہور ترین آیت ہے اصحاب کہف۔ اصحاب کہف کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے، باضابطہ قرآن پاک کہہ رہا ہے 360 سال تک، بعض جگہ 390 سال تک یہ اللہ کے بندے ایک غار میں سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ وہ کروٹ بدلتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو نیند عطا فرمایا تھا۔ 360 سال کے بعد میں رب نے ان کو نیند سے اٹھایا، زندہ کیا۔ قرآن مجید میں تو آتا ہے ایقظنا، ہم نے نیند سے اٹھایا، زندہ کیا کا لفظ نہیں ہے قرآن میں، مفسرین نے لکھا زندہ کیا۔ تو ہم قرآن کے لفظ کو اگر لیں گے تو وہ سو رہے تھے، 300 سال تک سونے والوں کے جسم کو مٹی دھکا نہیں پہنچا سکی۔ تو آپ غور کیجئے کہ زمین کے اندر جو اللہ والے ہوتے ہیں، خدا کے نیک بندوں کو مٹی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ایک دلیل ہے، اور ایسے کئی واقعات اور کئی بزرگان دین کے احوال ہیں۔ ان کا جسم بھی سلامت ہے، ان کی روح بھی سلامت ہے۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں اللہ کے محبوب بندے، ان کے جسم ان کے مزار میں رہتے ہیں، ان کے جسم ان کے مزار میں رہتے ہیں، مگر روح اللہ تعالیٰ کی قربتوں میں رہتی ہے۔ روح اللہ تعالیٰ کی قربتوں میں رہتی ہے، اور جب کوئی بندہ ان کے مزار پر جا کر ایصال ثواب کرے یا ان کی خدمت میں اپنی گزارشیں پیش کرے تو ان کی روح وہاں سے اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے استاد محترم ہیں حضرت مولانا خواجہ شریف صاحب قبلہ شیخ الحدیث دامت برکاتہم العالیہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے قرآن پاک کی آیت وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اے لوگوں جب تم کو تحفہ دیا جائے تو وہی تحفہ ویسا ہی لوٹا دو یا اس سے اچھا دو۔ بزرگان دین کے مزارات پہ جا کے ہم جو فاتحہ پیش کرتے ہیں، سورہ فاتحہ، اخلاص، یاسین شریف وغیرہ سب پڑھ کے، تو جب ہم ان کی خدمت میں ثواب پیش کرتے ہیں تو وہ ثواب وہ لے لیتے ہیں، ان کی خدمت میں ہماری طرف سے ثواب جا رہا ہے۔ رب کی قربتوں میں رہ کر، رب کی قربتوں میں رہ کر وہاں کی نعمتیں جو رب نے ان کو دیا وہ ہم کو دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ والوں کی شان یہ نہیں کہ تحفہ لے کے خاموش رہیں، وہ قرآن مجید پر وہاں بھی عمل کرتے ہیں کہ تحفہ لیتے ہیں اور ہماری بساط کے مطابق تحفہ لیتے ہیں، ان کی شان کے مطابق تحفہ دیتے ہیں۔
اس لیے ہم یہ کہتے ہیں ہم فاتحہ دیتے نہیں ہیں، ہم فاتحہ لیتے ہیں، ہم لیتے ہیں فاتحہ۔ وہ عام طور پہ لوگ دیتے ہیں نا، اس لیے فاتحہ دینا کہتے ہیں، اصل میں فاتحہ لینا ہے وہ، کہ ہم اپنی طاقت کے مطابق ٹوٹی پھوٹی زبان سے اللہ کا کلام پڑھ کے ثواب پیش کر رہے ہیں، رب کی نعمتیں وہاں سے وہ ہم کو عطا کرتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن کی اس آیت پہ عمل کرتے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے ایسا کیسا فائدہ پہنچاتے بھائی؟ یہ بھی ہوتا کہ اللہ والے انتقال کے بعد میں اب بعض بدبخت تو نعوذ باللہ وہ مر گئے، مٹی میں مل گئے، وہ بیوقوف کہتے ہیں، دیکھیے ان کے مردے جیسا ہے ویسا بولتے ہیں وہ ہمارے بزرگوں کے بارے میں، کیونکہ دیکھیے آدمی کی زبان پہ جو لذت ہوتی ہے اسی کا بیان ہوتا ہے، ہمارے احساسات میں وہ ہے نہیں، ہمارے دین میں وہ ہے نہیں، تو ہم کیوں بیان کریں اس کو؟ ان کے تجربے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، ہمارے تجربے الگ ہیں۔ تو بہرحال حاضرین، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ والے دیتے ہیں کیا کیا نہیں دیتے؟ آپ کیا بولیں گے؟ وہ سب کچھ دے سکتے ہیں جو بندوں کو ضرورت ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قربتوں میں، اس کی پہلی دلیل قرآن مجید یہ کہتا ہے لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، کہ اللہ کے پیاروں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے وہ سب کچھ ہے ان کے رب کے پاس جو وہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے جو چاہیں گے وہ اللہ کے پاس پاتے ہیں، تو وہ جو چاہیں گے وہ لے کر دیتے ہیں، وہ پاتے ہیں، وہ تو ثابت ہے، دیتے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر میں تھا، رات کا وقت تھا، ایک جگہ ڈیرا ڈالا اور وہاں پر قرآن مجید پڑھ رہا تھا کہ مجھے خود قرآن پڑھنے کی آواز آئی، خوف ہونے لگا، کچھ دیر کے لیے میں خاموش رہا تو قرآن مجید کی سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آئی، تبارک الذی بیدہ الملک۔ تو وہاں پر غور کرنے کے بعد پتہ چلا کہ قبر کا نشان ہے، مطلب جہاں قبر تھی وہاں پر انہوں نے ڈیرا ڈالا تھا۔ وہ اگلے دن حضور کی خدمت میں آ کے عرض کی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا ہی الناجیہ والمنجیہ، یعنی وہ سورہ ملک نجات دینے والا سورہ ہے۔ تو سورہ ملک نجات دینے والا ہے، یہ تو بات ثابت ہو گئی اس سے، مگر اہم بات کیا ثابت ہوئی؟ قرآن مجید پڑھنا ثواب کا کام ہے، قرآن پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، قرآن سننے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ تو یہ مزار کے اوپر بیٹھ کر سنیں، وہ مزار کے اندر پڑھ رہے تھے تو پڑھنے کا ثواب ان کو ملا، سننے کا ثواب ان کو ملا۔ وہ ثواب کس سے ملا؟ جو انتقال کیے ہیں ان سے ملا۔ تو وہ فائدہ پہنچائے یا نہیں پہنچائے؟ جب ثواب کا فائدہ مطلب آخرت کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب کوئی کہے نہیں ہم نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، آپ نہ ماننے سے وہ ثواب تھوڑی رکے گا، آپ کے نہ ماننے سے وہ حدیث غلط تھوڑی ہوگی۔ آپ مت مانیے، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں سورج کو دیکھ کے بھی بولتے ہیں نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں کیونکہ ان کو نظر نہیں آتا۔ تو کسی کا انکار، سورج کا انکار کرنے سے سورج ڈوب نہیں جاتا، حقیقت کا انکار کرنے سے حقیقت بدل نہیں جاتی۔ اور ہمارے دین میں کسی کے ماننے نہ ماننے کا دار و مدار ہے ہی نہیں، تو مانو مت مانو، اللہ تعالیٰ جس کو منوانا چاہتا منوا لے۔ کسی کے ماننے سے فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کسی کے نہ ماننے سے نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں ہم کو چاہیے کہ ہم دین کی بات مانیں تو ہم کو ثواب ملے گا، فائدہ ہوگا، حقیقت پر قائم رہیں گے۔ ایسی بہت ساری تفصیلات ہیں، بہت سارے بزرگان دین کے اپنے عقائد وغیرہ پر تفصیلات ہیں، اس پہ روایتیں بھی ہیں، احادیث شریفہ بھی ہے۔ خلاصہ کلام ساری بات کا اتنا بات بڑی طویل ہو گئی حاضرین کہ اہل سنت، میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ میرا دعویٰ ہے، اگر کوئی چیلنج سمجھتا ہے تو سمجھ لے، میں نہیں کرتا چیلنج، اگر کوئی سمجھتا ہے تو سمجھ لے، مگر میں دعویٰ کرتا ہوں اہل سنت و جماعت کا ایک عقیدہ، ایک عمل بھی قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کا کوئی عقیدہ، کوئی عمل قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا، علماء کی صحبت میں بیٹھیے، سب سمجھ میں آ جائے گا، ہر بات سمجھ میں آتی ہے۔ سوال کا جواب ملے گا، جواب پر سوال ہو تو اس کا بھی جواب ملے گا، وہ جواب پر بھی سوال ہو تو اس کا بھی جواب ملے گا۔ 50 سوال کریں گے سوال در سوال تو اس کے 100 جواب دیں گے، مگر جواب ملے گا۔
ایسا نہیں ہے کہ بات ختم ہو گئی اب میں نہیں بول سکتا، نہیں، برابر بولیں گے، جب تک دل نہ مانے تب تک بولیں گے، تم مانو نہ مانو، تمہارے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر دل ضرور مانے گا، تب تک ثابت کرتے رہیں گے۔ ہر عقیدہ الحمدللہ ہمارا ایسا ہی، اس لیے اپنے عقائد کے متعلق تذبذب میں نہیں آنا۔ ہمارے اہل سنت کے لوگ بہت کم ہے، ہمارے پاس جو ہے علم نہیں ہے، ہمارے پاس جہالت ہے، کچھ نہیں ہے، الحمدللہ علم ہے، سیکھنے والے نہیں، کتابیں ہیں، پڑھنے والے نہیں، خزانہ ہے، لینے والے نہیں، اور جہاں ہیں وہاں نہیں آ رہے، کچرے کی کنڈی میں جا کے خزانہ ڈھونڈ رہے، اور جہاں خزانہ ہے وہاں پہ نہیں آ رہے، تو کہاں سے ملے گا آپ کو؟ آپ غور کیجئے، جتنے بھی اعتراض کرنے والے ہیں کسی بھی عقیدے پہ ہو، چاہے وہ عقیدے کے متعلق سرکار کی ذات پاک کے بارے میں ہو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہو، خلفائے راشدین کے متعلق ہو، اہل بیت کرام کے بارے میں ہو، معمولات اہل سنت اور عقائد کے بارے میں ہو، پوچھنے والے موز کی بنڈی والے سے پوچھتے، سیب بیچنے والے سے پوچھتے، رکشہ چلانے والے سے پوچھتے، اور وہ ہتھوڑا مارتا رہتا اس سے پوچھتے، قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا؟ یہ عجیب بات ہے۔ آپ کو ٹیبلٹ ہونا ہے تو آپ موز کی بنڈی پہ جا کے ٹیبلٹ ہے کیا پوچھتے، میڈیکل شاپ پہ جائیں گے۔ آپ کو دلیل ہونا ہے تو عالم کے پاس آئیے، حافظ صاحب، امام صاحب کے پاس آئیے، آپ کو دلیل ملے گی۔ وہ بیچاروں کو کیوں بہکاتے ہیں؟ وہ لوگ بھی جو ہے عجیب بھولے بھالے، ہماری سب سے بڑی قوم جو ہے بھولی بھالی قوم اہل سنت و جماعت، بہت بھولی بھالی ہے۔ اب ان کو ہم بھولی بھالی بول رہے ہیں، ہمارے حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں، حضرت یہ فرمائیں کہ ہم کو ہمارا دین ایمان مفت میں ملا ہے، باپ دادا کی کمائی، اور باپ دادا کی کمائی کی لوگوں کو قدر نہیں ہوتی، اپنے ہاتھ کی کمائی کا ایک پیسہ کھو دیے تو کفے افسوس ملتے رہ جاتے، لیکن باپ دادا کی کمائی ساری خود ضائع کر دیتے مگر افسوس نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہم کو بھی عقیدہ دین باپ دادا سے ملا ہے، اس لیے اہمیت نہیں ہے۔ پوچھو آپ عقیدہ حقیقت میں اہل سنت کا کیا ہے ان لوگوں سے جو کبھی وہابی تھے، کبھی رافضی تھے، بعد میں اہل سنت میں داخل ہوئے، ان سے پوچھو۔ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں، کوئی اور عقیدہ تھا، داخل ہو گیا اہل سنت میں، دل باغ باغ ہو گیا، دل روشن ہو گیا، آج بھی اعتراف کرتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے ہم کو آج معلوم بھی، ہم کو بہکایا گیا تھا۔ تو ایسے بہکانے والے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ بہرحال حاضرین اکرام، کسی کو کوئی شک شبہ ہو علماء کی طرف رجوع کرے، ماشاءاللہ ہر بات کی دلیل بھی ملے گی، اور ہمارے پاس کوئی عقیدہ کوئی عمل غلط نہیں ہے، لیکن بعد میں جو لوگ بدعتیں شروع کیے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ علماء اہل سنت ذمہ دار، اور سادات اہل سنت اس کے ذمہ دار نہیں ہیں جو لوگوں نے بعد میں شروع کیے، وہ عقیدے، وہ معمولات جو قرآن حدیث اور بزرگوں کی کتابوں میں ہیں، اس کو ثابت کرنے والے کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اب کوئی آ کے پوچھے بھائی ہم ڈھول بجا رہے تھے، قرآن میں کہاں ہے بولے تو بتائیں گے، تصویر لے رہے ہیں، قرآن میں ہے کیا بولے تو کیسا بتائیں گے؟ یہ بھی لکھے حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ، ایک کوئی انجینئر تھا کسی مقام پر، تو علماء کرام اس زمانے میں تصویر کشی حرام ہونے کے فتوے دیے، تو اس کو چنبلی ہوئی، ایک کتاب لکھ دیا۔ اب کتاب میں قرآن حدیث سے تصویر جائز ہے کہ فتوے دے رہا، تصویر جائز ہے کہ فتوے 150 سال پہلے دیے گئے تھے، یہ جاہل قسم کے لوگوں نے دیے تھے 150 سال پہلے، جبکہ سارے اہل سنت کے لوگ اتفاق رکھتے تھے، بلکہ پورے بدعقیدہ بھی اتفاق رکھتے تھے تصویر جائز نہیں ہے بولے۔ آج بھی علماء جائز نہیں بولے، علماء جائز نہیں بولے، ضرورتاً جائز بولے، جائز کوئی عالم نہیں بولا آج تک، نہ جامع نظامیہ کے نہ بریلی شریف کے، کوئی بھی نہیں بولے، ضرورتاً جائز بولے۔ ضرورتاً کا مطلب راشن کارڈ کے لیے، پاسپورٹ کے لیے، دیگر ڈاکومنٹس کے لیے، اس کے لیے جائز ہے، ورنہ اب تو خیر ہم سے بھی ہوا ہے، بہت سارے لوگ زبردستی کرتے، مسجدوں میں ٹھہر جاتے، ادھر ٹھہر جاتے، جلسے ہو گئے، فوٹوਆਂ لے لیے، سیلفیاں لے لیے۔ جناب دیکھیے میرے کو تو یہ تماشے دکھتے ہیں، دل رکھنے کے لیے خاموش بیٹھنا پڑتا، وہ حرام کام تو نہیں ہے، حرام کام تو نہیں ہے، مگر فائدے والا کام نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں، وقت ضائع ہے، خاص طور پہ مسجد میں تو نہیں کرنا چاہیے، مسجد میں تو نہیں کرنا چاہیے کم از کم۔
خیر تو حاضرین کرام، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کیسا جائز بولتے کون سی بھی چیز کو، من گھڑت باتیں کیسا جائز بولتے ہیں۔ تو وہ انجینئر کتاب لکھا، اس میں لکھا، حضرت لکھ رہے بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے هو اللہ الخالق الباری المصور، اللہ تعالیٰ خالق ہے، پیدا فرمانے والا ہے۔ تو اب مصور کا مطلب صورت بنانے والا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہر ایک کی صورت الگ، کیا شان ہے پروردگار کی۔ یہ انگلیوں کے نشانات بھی الگ، وہ بھی قرآن پاک میں، حتیٰ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو دوبارہ اٹھائے گا، جس کے جیسے انگلیوں کے نشان تھے وہ ویسے ہی رہیں گے، مر گئے، مٹی میں مل گئے، ہڈی ختم ہو گئی، مگر یہ نشان بھی نہیں بدلیں گے، ویسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ شان ہے پروردگار کی، وہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر مصور میں۔ لیکن یہ جناب کو تصویر کیمرہ نظر آیا اس میں، تو نہ بولے دیکھو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا میں نعوذ باللہ تصویر لیتا ہوں۔ مصور کا ترجمہ بے وقوف جو ہے تصویر لیتا ہوں کرا، اور بول رہا تصویر لینا جائز ہے۔ ایسا جائز بولنے والے لوگ رہتے کون سی بھی چیز کو۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی خزانہ کچرے کی کنڈی میں نہیں تلاش کرتے، خزانہ کہاں ہے پہلے معلوم کرتے، یقین ہونے کے بعد زمین کی کھدائی کرتے، اس کے بعد بھی ملنا نہیں ملنا وہ ایک الگ بات ہے، وہ قسمت کی بات ہے۔ تو یہ اہم چند باتیں تھیں بزرگان دین کے آراء سے پاک کے متعلق، عقائد اہل سنت کے متعلق۔ عرض ساری بات کا خلاصہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اہل سنت و جماعت یتیم نہیں ہے، یتیم نہیں ہے، ماشاءاللہ بڑے بڑے اکابر بزرگوں کے سائے ہمارے سر پہ سلامت ہے۔ ہم بے گھر نہیں ہیں، جاہل نہیں ہیں اور بے دولت نہیں ہے، ماشاءاللہ ایمان کی دولت ہے، علم کی دولت ہے، عقل و فہم ہے، بزرگوں کا سایہ سروں پہ سلامت ہے۔ ہم کو کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ آدمی یہ سمجھ رہا ہے، وہ آدمی یہ سمجھ رہا ہے۔ ہم اپنا طریقہ اپنے بزرگوں کے مطابق چلیں گے، کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا سنا اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہماری